اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو اعبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الذی وہ ذات جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اس سے پہلے 20 آیات ہو چکی ہیں۔ ان 20 آیات میں سے 5 آیات متقین کے بارے میں تھیں، پھر 2 آیات کفار کے بارے میں تھیں اور 13 آیات منافقین کے بارے میں تھیں، تو یہ ٹوٹل 20 آیات بن گئی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے 21 نمبر آیت کے اندر تمام طبقات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایہا الناس اے لوگو اعبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الذی وہ ذات جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، تخلیق کی تمہاری، والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو۔ اس کا با محاورہ ترجمہ یوں ہو جائے گا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ربوبیت سے اپنی الوہیت پر استدلال قائم فرمایا، نعمت ایجاد اور بقا کا ذکر فرماتے ہوئے ثابت کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے تھے؟ اب جب کہ تمہارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے اور تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جب ایجاد ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریک ہے تو الوہیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ معبود بھی تو وہ اکیلا ہی ہے نا، تو تم کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو جب لا خالق الا اللہ ہے، کوئی تخلیق کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا رب الا اللہ کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے، تو جب یہ تم نے تسلیم کر لیا، چونکہ مکہ کے کفار و مشرکین اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا اور لوگوں کو پیدا کرنے والا اور لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ جب تم نے رب کو خالق مان لیا کہ تخلیق اس نے کی اور رب مان لیا کہ تمہیں پیدا اس نے کیا، تو پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ تم عبادت میں تم بتوں کو شریک کرتے ہو؟ پھر یہ بھی مان لو لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی کہ عبادت بھی پھر صرف اسی ایک اللہ کی کرو۔ جب اس رب نے تمہاری تخلیق کرتے ہوئے کسی دوسرے کا سہارا نہیں لیا، وہ اکیلا یکتا تھا، تو اس طریقے سے تم جب اس کی عبادت کرتے ہو تو عبادت میں کسی کو شریک کیوں کرتے ہو؟ وہ عبادت میں بھی یکتا ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ تھی آیت نمبر 21۔ اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 22۔ الذی وہ ذات جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو بناءً چھت، وانزل اور نازل کیا من السماء بلندی سے ماءً پانی۔ بعض مترجمین نے سما کا معنی آسمان کر دیا، حالانکہ پانی آسمان سے نہیں برسایا جاتا، بلندی کے لیے بھی سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بلندی سے جہاں بادل ہوتے۔ وانزل اور نازل کیا یا اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی، فاخرج پھر نکالا بہی اس کے ساتھ من الثمرات کچھ پھل نکالے، رزقاً کھانا ہے لکم تمہارے لیے یا روزی ہے تمہارے لیے۔ کتنے لوگ یہ جو فروٹ کا کاروبار کرتے ہیں تو یہ جو ثمرات ہیں پھل ہیں یہ لوگوں کی روزی کا سبب بنایا۔ فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ یا ٹھہراؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک، وانتم اور حالانکہ تم تعلمون تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو۔ دوبارہ میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں۔
الذی وہ ذات جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن بچھونا یعنی فرش والسماء اور آسمان کو بناء چھت یعنی کہ آسمان کو چھت بنا دیا اور زمین کو فرش بنا دیا وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج پھر نکالا بہی ساتھ اس کے من الثمرات کچھ پھل رزقاً کھانا ہے یا روزی ہے لکم تمہارے لیے فلا پس نہ تجعلو یہ جعل سے ہے تجعلو تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک وانتم اور حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اب اس کی تفسیر یوں ہو جائے گی کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ذہن دل و دماغ اس بات کو مان لیں کہ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے اور بندوں پر اس جیسا کوئی مہربان اور رحیم نہیں۔ پہلا انعام یہ ذکر فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے کہ اسے سختی اور نرمی کے درمیان رکھا کہ فرش کی طرح ہو جائے اور لوگوں کے لیے اس پر بیٹھنا لیٹنا آسان ہو۔ دوسرے انعام کا ذکر اس طرح فرمایا کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ آسمانوں کا وجود ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی کیفیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیسرے انعام کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ چوتھے انعام کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس پانی سے تمہارے لیے کچھ پھل بھی اگائے۔ کچھ اس لیے فرمایا کہ ہر پھل بارش سے نہیں ہوتا، بعض بغیر بارش کے بھی ہوتے ہیں جیسے کھجور وغیرہ۔ ان انعامات کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا جا رہا ہے جب یہ ساری حقیقت تم نے معلوم کر لی ہے تو اب عقل، فکر اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے اس خالق و مالک کا کوئی شریک نہ بناؤ، اس کے علاوہ کسی کے لیے سرب سجود نہ ہو۔ جس خدا نے تمہیں اس طرح کی بے پناہ اور شاندار نعمتوں سے نوازا ہے اس کی بغاوت سے بچو اور فقط اسی کی ہی عبادت کرو۔